बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एक वीडियो पर गुफ्तगू की जाएगी। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एक नई वीडियो हमारे सामने आई है, जिसमें मौलवी साजिद खान साहब कोडू झूठ बोलते हुए 1974 की कौमी असम्बली की जो करारदाद थी मिर्ज़ाइयों के हवाला से, कादियानियों के हवाला से, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं। मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो का खुलासा कुछ यूँ है। हज़रत मौलाना क़ायद अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह की एक बात जो आपने 1974 के बाद देवबंदियों के हवाला से फरमाई थी, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। उसे बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि 1974 के अंदर जब पार्लिमान में कादियानियों को काफिर करार दिया जा रहा था तो कादियानियों ने अपने दिफा में तहज़ीरुन्नास पेश की। तो देखिए ना, ये तहज़ीरुन्नास ये कादियानियों को सपोर्ट करने के लिए लिखी गई है। ये झूठ सबसे पहले मौलाना शाह अहमद नूरानी साहिब ने बयान किया था। कोडू साहब हज़रत मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह के हवाला से झूठ बोलते हुए ये कहते हैं कि मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह मौलवी फजलुर रहमान के ख्यालात से मुत्तफ़िक हो गए थे और फिर शाह अनस नूरानी सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया इन्होंने मौलवी फजलुर रहमान साहब की बैत कर ली। उलमा देवबंद के साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ का अंदाज़ा मौलाना शाह अहमद नूरानी का इससे लगा लें कि आज उनके बेटे मौलाना अनस नूरानी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुरीद बने हुए हैं। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। मौलवी साजिद खान साहब कोडू डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ुहू आपके हवाला से भी जो ज़ुबान दराजी का सिलसिला है, गालम गलोच का, इनको अपने अकाबिरीन से नसीब हुआ है, उस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बहतान बाजी, झूठ बोलने का अपना जो फ़न है उसका इजहार कर रहे थे। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने 2-3 हवालाजात और भी पेश किए कि जी ये देखें, मिर्ज़ाइयों ने 1974 में फतावा रिज़विया शरीफ मौलाना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह जो इमाम अहले सुन्नत थे उनका पेश किया, लिहाजा ये नऊज़ बिल्लाह लानत के मुस्तहिक बनते हैं। ये मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो का खुलासा है। सामीन व नाज़रीन, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह जो ये बात फरमाते हैं कि कौमी असम्बली बहस के दौरान, गुफ्तगू के दौरान मिर्ज़ाइयों ने मौलवी कासिम ननोतवी साहब की इबारात को पेश किया। ये बात हज़रत मौलाना नूरानी रहमहुल्लाह 1974 से लेकर हज़रत मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह का जो इंतिकाल का साल है, गालिबन सन 2005 है, आपका इंतिकाल होता है। वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवी हजरात, इनकी हमेशा से ये 2 नंबरी रही है। ये बंदे के मरने का इंतज़ार करते हैं, दुनिया से चले जाने का इंतज़ार करते हैं। मैं अगर इब्तिदा से इनकी कहानी और इनकी जो आदत है 2 नंबरी, इनकी मक्कारी याद कराता चलूँ, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने वक़ूए किज़्ब का फतवा दिया था 1308 सन हिजरी। 1308 में ही हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद रामपुरी रहमहुल्लाह ये इस फतवे का रद्द करते हैं और निस्फ दर्जन कुतुब के अंदर इस फतवे का जिक्र होता है और इस फतवे का रद्द किया जाता है, गंगोई साहब का रद्द होता है।
1308 سے لے کر 1323 سن ہجری میں گنگوئی صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ گنگوئی صاحب نہ اس فتوے کا رد کرتے ہیں، نہ اعلان برات کرتے ہیں، نہ گنگوئی صاحب توبہ اور رجوع کرتے ہیں۔ اس وقت مولوی خلیل امبیٹوی بھی زندہ ہوتا ہے، حسین احمد ٹانڈوی بھی زندہ ہوتا ہے، مرتضی حسن چاند پوری بھی زندہ ہوتا ہے۔ ان کے سارے جو بڑے بڑے فن خواں اس وقت کے مولوی تھے، یہ کوڈو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ سارے حیات ہوتے ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ گنگوئی صاحب کے اس فتوے کا رد کرے اور یہ کہے کہ مولوی گنگوئی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں لکھا۔ یہ سارے انتظار کرتے رہے وہ مر جائیں، قبر میں جائیں، پھر ہم جو ہے یہ میدان سنبھالیں گے۔ آپ دیکھ لیں 1308 سے لے کر 1323 تک یہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کی زبانیں بند رہیں، انہوں نے فتویٰ وقوع کذب کے حوالہ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب مر گئے گنگوئی صاحب، وہ اپنی قبر میں چلے گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، مٹی میں مل گئے گنگوئی صاحب، تو پھر کہیں سے چاند پوری اڑتا ہے، کہیں سے نعمانی اڑتا ہے، کہیں سے امبیٹوی اڑتا ہے، کہیں سے ٹانڈوی اڑتا ہے کہ جی یہ تو حضرت پر بہتان ہے، حضرت نے تو ایسا فتویٰ نہیں لکھا تھا۔ کسی نے یہ دعویٰ کر دیا میں نے 1323 میں، جو پاگل ہونے کا سال ہے گنگوئی صاحب کا، کہ حضرت اپنے معتقدین متوسلین کو نہیں پہچانتے تھے، استغراق کا عالم تھا، یہ وہ سال تھا حضرت کے مرنے کا، تو یہ دعویٰ کر دیا میں نے 1323 میں خط لکھا تھا، حضرت نے اس کی تردید فرما دی تھی۔ یہ کب ہوا؟ گنگوئی صاحب کے مرنے کے بعد۔ گنگوئی صاحب کی زندگی میں کسی کو جرت ہی نہ ہوئی کوئی بات کرتا، یہ ان کی پرانی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ 1974 سے لے کر سن 2005 تک، غالباً یہ آپ کے وصال کا سال ہے، 30 سال کا عرصہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ زندہ رہے۔ نہ مولوی فضلو میں جرت ہوئی، نہ مولوی اللہ وسع میں جرت ہوئی، نہ کسی اور ان کے مولوی میں ہمت اور جرت ہوئی کہ حضرت مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کی اس بات کی تردید کرتا۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر سارے نکل آتے ہیں، کہیں سے نجیب دیوبندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، اور ساجد خان صاحب کوڈو کو اب یاد آیا مولانا نورانی صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے 20 سال بعد کوڈو صاحب جو ہے اونچی کرسی میں باندر کی طرح بیٹھ کے اپنے آپ کو اونچا محسوس کرانے کے لیے، بنانے کے لیے کہ جی یہ تو بہتان تھا، یہ تو جھوٹ ہے نورانی صاحب رحمہ اللہ کا، یہ ان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوڈو صاحب کا اپنا جھوٹ ہے۔ یہ ایک بات، یہ حضرات بندوں کے، لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ دنیا سے جائیں اور پھر ہم جھوٹ بولنے کا بازار گرم کریں۔ دوسرے نمبر پہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب نے جب سے تحذیر الناس لکھی ہے، جھگڑے فسادات، اتنے فسادات کے جناب ننوتوی صاحب جب کسی علاقے میں جایا کرتے تو اپنا تاریخی نام بتاتے تھے، خورشید حسن قاسم ننوتوی، یہ نام نہیں بتایا کرتے تھے۔ مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی یہ بدنام زمانہ کتاب تھی تحذیر الناس کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بڑے مرزائیوں سے لے کر چھوٹے مرزائیوں تک مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی یہ گندی اور کفریہ کتاب، بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس مرزائی پیش کرتے رہے۔ تاریخ یاد دلاتا چلوں ساجد خان صاحب کوڈو کو، 1929 میں مولوی انور شاہ کشمیری کو باقاعدہ دفاع کرنا پڑا مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی بدنام زمانہ تحذیر الناس کا۔ وہ جو مقدمہ چلا تھا، مقدمہ بہاولپور، یہ 3 جلدوں کے اندر کوڈو صاحب یہ چھپ چکا ہے، آپ کے ہی بندوں نے چھاپا ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ وہاں پر ننوتوی صاحب کی کتاب اور
ان کی کتاب کی جو عبارات ہیں وہ پیش کی گئیں مرزائیوں کی جانب سے۔ اسی طرح مرزائیوں کی متعدد کتب کے اندر نانوتوی صاحب کی یہ عبارات پیش کی گئیں۔ آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا موقف، اس کے اندر بھی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات کو قادیانیوں نے پیش کیا۔ اسی طرح حقیقت ختم نبوت قاضی نذیر لیل پوری، اس نے بھی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی بدنام زمانہ کتاب، کفریہ گستاخانہ کتاب تحذیر الناس، اپنی تائید میں مرزا قادیانی کی جو جھوٹی نبوت تھی اس کے دفاع میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات کو پیش کیا۔ کس کس قادیانی مؤلف کی کتاب کا نام لوں یہاں پر؟ یہ ایک تاریخ رہی ہے۔ 1974 کی بات، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، قومی تاریخی دستاویز 1974، مولوی اللہ وسایا، یہ آپ کے ممدوح ہیں کوڈو صاحب، مولوی اللہ وسایا، ان کی سفید داڑھی ہے، ان کی سفید داڑھی کا میں خیال کر رہا ہوں، وگرنہ ان کے بارے میں جو دیوبندی حضرات باتیں کرتے ہیں، انہیں القابات دیتے ہیں، وہ میں اس جانب نہیں جاتا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ زبان درازی کرتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بدبودار یہ زبان آپ کھولتے ہیں سنی علماء پر۔ میں ان القابات کی جانب نہیں جاتا، صرف حوالہ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ قومی تاریخی دستاویز 1974، اس کتاب کے اندر مولوی اللہ وسایا صاحب نے جو یہ جمع کی ہے کاروائی، اس میں واضح طور پہ ہے کہ مرزائیوں نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ پیش کیا۔ الامداد نامی رسالہ کے اندر جو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جو تھانوی صاحب کا مرید درود پڑھتا ہے تھانوی صاحب پر، وہ درود بھی مرزائیوں نے، قادیانیوں نے پیش کیا۔ تو تم لوگ اصل میں مرزائیوں کو سہارا دینے والے ہو، ان کو سپورٹ کرنے والے ہو۔ آپ گنگوئی صاحب سے لے کر مولوی یعقوب نانوتوی سے لے کر اٹھائیں تھانوی کے ملفوظات، اس وقت سے لے کر مرزائیوں کو تم سپورٹ کر رہے ہو، آج تک مرزائی تمہاری چھتری کے نیچے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اور باقی آپ کا یہ کہنا کہ جو 1974 کی کاروائی ہے وہ 1300 صفحات پر وہ چھپ چکی ہے، وہ 3 بار میں پڑھ چکا ہوں۔ اگر آپ دیوبندیوں کو ترم خاں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 3 بار پڑھی ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ حرف بحرف درست لکھا ہوا ہے، ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، بہت سی باتیں حذف کر دی جاتی ہیں، اور فقیر ایک الگ ویڈیو اللہ کی فضل و کرم سے نجیب دیوبندی صاحب کے جواب میں ریکارڈ کرا چکا ہے کہ آپ کی مجلس، مولوی اللہ وسایا صاحب کی جو یہ مجلس ہے، جماعت ہے، کس طرح انہوں نے بددیانتی سے کام لیا، ہاتھ کی صفائی دکھلائی۔ وہ اپنی مثال آپ ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے بددیانتی سے کام لیا۔ یہ آپ دیوبندیوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، مانا کہ آپ بہت بڑے کذاب ہیں، آپ ترم خاں بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سارے دیوبندی بے وقوف نہیں ہیں، وہ آپ کی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ مولوی فضلوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے نظریات کے حامل ہو گئے، اتفاق کرنے لگ گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ مولوی فضلو مولانا نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات کے حامل ہو گئے، لیکن یہ تقیہ باز تھا مولوی فضلو، تو اس نے تقیہ کیے رکھا مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے سامنے، یہ خاموش رہتا تھا، اور ان کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھتے تھے، تو یہ تقیہ سے کام لیتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے، لیکن یہ کوڈو پتہ نہیں کہاں سے اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ ایسے ویسے، اور باقی اس نے یہ بات کی کہ مولانا شاہ انس نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ مولوی فضلوں کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علماء دیوبند
के साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ का अंदाज़ा मौलाना शाह नूरानी का इससे लगा लें कि आज उनके बेटे मौलाना अनस नूरानी हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के मुरीद बने हुए हैं। इसने ये झूठ एक और वीडियो के अंदर भी बोला है। इस बदबख्त को इतना इल्म नहीं है कि मौलाना अनस नूरानी सिद्दीकी साहब कौन है। बाकी रह गया मौलाना शाह उवैस नूरानी, उनके वही मामलात हैं जो मामलात काजी हुसैन अहमद देवबंदी, मौलवी फजल रहमान, मौलवी समीउल हक साहब, मौलवी अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इनके मामलात मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह के साथ थे। बावजूद वहाबी देवबंदी फिरका के जो अकाबिरीन हैं उनके कुफ्र और शिरक के फतावाजात के, ये हमारी जानिब से आप जवाब कबूल फरमा लें कोडू साहब। इसके बाद अब आ जाएं इस बदबख्त ने जो जुबान दराजी की है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हवाला से। तो अशरफ आसिफ गोंदल को कई एजाजात हासिल है। पहला एजाज कि इसके अपने उस्ताद इसे गालियां देते हैं, इसके अपने उस्ताद इसको साबित नसब नहीं मानते, इसकी अपनी खानका इससे ऐलान बरात कर चुकी है, इससे अपना मादर इल्मी ऐलान बरात कर चुका है। कोडू बदबख्त लानती है ही ऐसा कि इसकी जुबान हर वक्त गंद उगलती है, इसके मुंह से हर वक्त गिलाजत निकलती है। जो इसके अकाबिरीन थे वो पखाने से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको पखाने से खुशबू आया करती थी। तो ये सारा फैज़ वो जो नानी के पोतड़े थे, फिर खानकाहे इमदादिया थाना भुवन, वहाँ से इनके लोगों को खुशबू आती थी पखानों से, तो ये उसी का तसलसल है। इसके मुंह से भी पखाना निकलता रहता है। ये मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर बात करता है मसला खता को लेकर, और इस वीडियो के अंदर भी डॉक्टर शेखुल हदीस मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब के हवाला से कहा कि ज़ाहिद खताई ने यह बात की। अशरफ आसिफ गोंदल के शागिर्द जाहिद मौलवी जाहिद खताई को भी इस बात के इकरार है। यानी जो मसला बयान किया उसके हवाला से ये कहा कि ये खताई फलां फलां मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब और इसके धर्म के लोग मुतअद्दिद कुतुब के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाला से खता के लफ्ज लिखे। खता के लफ्ज इन्होंने अपनी कुतुब के अंदर लिखे हैं। अगर डॉक्टर साहब या सुन्नी उलमा बाग़े फदक के मामला में खताए इज्तिहादी का कौल करें, ये इस बदबख्त के नज़दीक गुस्ताखी है और ये खताई का जुमला इस्तेमाल करता है, तो इसके जो बड़े अकाबिरीन हैं वो तो फिर बड़े खताई हुए। डॉक्टर साहब से पहले उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर ये जुमले लिख रखे हैं सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के लिए, वो तो फिर बड़े खताई हुए, उन्हें भी फिर खताई कहा जाए। ये एक बात डॉक्टर साहब के हवाला से। दूसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि जी इनको फलां फलां ने ये अलकाबात दिए हैं। कोडू साहब आपको भी माँ की कमाई खाने वाला ये लक़ब आपके देवबंदियों की जानिब से मिल चुका है। आपको जिंदीक का लक़ब मदरसा देवबंद से मिल चुका है। आप सहाबा के बुग़्ज़ी हैं, ये लक़ब भी आपके नसीब में है। आप अदालत सहाबा को मजरूह करने वाले हैं, मदरसा देवबंद का फतवा, ये लक़ब भी आपके खाते में है। आप काले जिंदीक, ये लक़ब भी, आप फक्कड़बाज गालीबाज मुनाजिर, ये लक़ब भी आपके खाते में है देवबंदियों की जानिब से। और फिर आप ये कह रहे थे कि हराम का नुत्फा हैज की पैदावार। कोडू साहब 2 अब्बे देवबंदियों में आपके हैं, देवबंदियों की जानिब से ये कहा गया। आप रात की पैदावार, अंधेरे की पैदावार, ये भी आपके हवाला से देवबंदी हजरात कहते हैं। अंधेरे की पैदावार कौन होता है? ये आपका नसीब है कोडू साहब। दूसरे बेचारे देवबंदियों की किस्मत कहाँ कि वो ये अलकाबात हासिल कर सकें। ये अलकाबात आपके नसीब में आए कोडू साहब, मुकद्दर की बात है। और ये
دیوبندی مولویوں کی جانب سے آپ کو نصیب ہوئے، آپ کو یہ القابات اعزازات ملے کوڈو صاحب، جس بندے کی اپنی حیثیت اتنی ہو کہ وہ رات کی پیداوار ہے، اندھیرے کی پیداوار ہے، جس کے 2 ابے دیوبندیوں میں مشہور ہوں، وہ دوسروں کو باتیں کرتا اچھا لگتا ہے کوڈو صاحب؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ میں تو غیرت ہے ہی نہیں، ہم کیا جگائیں گے؟ یہ صرف آپ کو جواب دینا مقصود ہے، ہم آپ کی غیرت نہیں جگا رہے، غیرت اس کی جگائی جاتی ہے جس میں غیرت ہوا، ہم میں تو غیرت ہے ہی نہیں، یہ صرف آپ کو جواب دینا مقصود ہے۔ اس کے بعد کوڈو صاحب یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں۔ میرے خیال سے اسمبلیوں کے اندر بڑے بڑے محققین، شیوخ الحدیث کا جو ہے اجتماع تھا، وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف جو ہے قراردادیں پیش ہوئیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوڈو صاحب یہ سمجھ رہے، اب یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستان کی اسمبلیوں میں قرارداد پیش ہو جانا یہ اعزاز کی بات ہے بقول کوڈو کے، یا حرمین شریفین کے علماء سے کفر کی ڈگری لے کے آنا یہ اعزاز ہے؟ کوڈو صاحب پاکستان کی اسمبلیاں اگر کسی کے خلاف قرارداد پیش کریں یہ بڑی بات ہے، یا علماء حرمین شریفین مکہ مدینہ کے علماء جس کے کفر پر اتفاق کریں، جن کے کفر کی تصدیق کریں، آیا یہ بڑی بات ہے؟ آپ کے جو اکابرین ہیں ان کے کفر پر یہ علماء حرمین شریفین اتفاق فرما چکے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے آپ کے اکابرین کے کفر پر۔ یہ بڑا اعزاز ہے جو آپ کے اکابرین کو نصیب ہوا۔ آپ کے گھر کے بندے، آپ کے اکابرین اتنے بڑے بڑے اعزازات انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے اعزازات کے ہوتے ہوئے دوسروں کو بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کوڈو صاحب آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر اللہ پاک نے آپ کو کھوپڑی دی ہے تو اس کے اندر عقل بھی ہے، عقل کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1974 کو مرزائیوں نے فتاوی رضویہ شریف پیش کیا تھا، فتاوی رضویہ شریف انہوں نے اپنی حمایت میں پیش کیا تھا، یہ کوڈو صاحب بات کرتے ہیں، لہٰذا فتاوی رضویہ شریف جب پیش ہوا تو نعوذ باللہ یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اس طرح یہ بکواس کی کوڈو صاحب نے۔ بات یہ ہے کہ دیوبندی ہیں بڑے، مرزائی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، دیوبندی بڑے بھائی، مرزائی چھوٹے بھائی۔ اب کوڈو صاحب اس بیچارے کی حالت اس بھوکے کی طرح ہے کہ جس سے پوچھا گیا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ 2 اور 2 4 روٹیاں۔ نجیب دیوبندی ہو، یہ ہو کوڈو یا ابو ایوب یا اس کے ٹولے کے لوگ ہوں، جہاں پر کوئی اس طرح کا جملہ دیکھیں گے، بات دیکھیں گے، بس یہ پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ اسماعیل دہلوی کی ایک عبارت پہ گرفت کرتے ہیں اور گرفت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہابیہ خدا کو ایسا کہتے ہیں، خدا کو ویسا کہتے ہیں، رب تعالیٰ کے حوالہ سے وہابیہ کا عقیدہ بیان کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے۔ جب فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا اور ان کے عقائد و نظریات اللہ رب العزت کے حوالہ سے بیان کیے، دیوبندیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ خدا کو گالیاں نکالتے ہیں۔ تو دیوبندیوں سے متاثر ہو کے اصل میں مرزائی حضرات، میں نے پہلے کہا ہے کہ ابتدا سے اب تک یہ دیوبندیوں کا سہارا لیتے ہوئے آ رہے ہیں، دیوبندیوں کی چھتری کے نیچے رہ کر یہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ تو دیوبندیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہ جی یہ خدا کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی پر انہوں نے بات نہیں کی، جو اس کا قاعدہ تھا، اس کا ضابطہ تھا، اس کی بات سے، اس کے کفریہ جملے سے، اس کی کفریہ عبارت سے جو نتیجہ نکلتا تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بیان کیا الزامن۔ تو دیوبندیوں نے بجائے اسماعیل دہلوی پر زبان درازی کرنے کے، گندی زبان کھولنے کے، انہوں نے
امام اہل سنت رحمہ اللہ پر زبان درازی کرنا شروع کر دی، بکواسیں کرنا شروع کر دی، بہتان بازی سے کام لینا شروع کیا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں نکالتے ہیں۔ تو دیوبندیوں کی کتب سے یہ عبارات، یہ پروپگنڈا لے کر مرزائیوں نے وہاں پر بات کی۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی نبوت کی تائید میں باتیں نہیں کی۔ یہ اعزاز صرف قاسم نانوتوی کو حاصل ہوا ہے، اور اس کی تحذیر الناس، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے، اس میں جتنے کفریات ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی اور کتاب کے اندر ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی وہ بھی دیوبندیوں سے انہوں نے سیکھ کر پیش کی ہے۔ جیسے دیوبندیوں نے پروپگنڈا کیا تھا، 2 نمبری سے جوڑ سے کام لیا تھا، ویسے ہی مرزائیوں نے دیوبندیت کے راستے پہ چلتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے انہوں نے پروپگنڈا کیا، جھوٹ سے کام لیا۔ وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے تحذیر الناس بھی پیش کی، اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ کلمہ اور تھانوی صاحب کا جو درود شریف تھا مرید کو بتایا گیا تھا کہ یہ پڑھتے ہو اور یہ متبع سنت ہے اور یہ پیر سے محبت کی علامت ہے، وہ عبارات انہوں نے پیش کی تھی مرزا قادیانی کی جو جھوٹی نبوت ہے اس کے دفاع میں۔ یہ اعزاز کائنات میں صرف دیوبندیوں کو نصیب ہوا ہے۔ کوڈو صاحب آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں بہت ہو گیا، اب دیوبندی آپ کے فریب میں آنے والے نہیں ہیں، الٹا آپ مزید کوڈو ہو جائیں گے، لیکن عقل مند دیوبندی آپ کے دام میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔